فدائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها۔ وقال عليه الصلاة والسلام لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگ اور عزیزوں، ہر ہفتے یہ مجمع شب گزاری کے عنوان سے جمع ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی درجے میں پورے ہفتے اپنے حلقے میں، اپنی مسجد میں اور مسجد کے اطراف میں محنت ہوتی ہے۔ بار بار اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا ہے، ہم کام کیوں کر رہے ہیں، محنت کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اسی عمل پر استقامت ملے گی جس عمل میں نیت ہوگی اور نیت صحیح ہوگی، ورنہ بہت بڑا مجمع کام کو سمجھنے کے باوجود، کام میں لگنے کے باوجود، جان اور مال کے لگانے کے باوجود کام سے بیٹھا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مسائل کے حل کی نیت سے آئے تھے ان کے مسئلے حل ہو گئے تو کام چھوٹ گیا۔ بہت بڑا مجمع ثواب کی نیت سے ہے، یہ بہت اونچا کام ہے، بہت ثواب ہے، ثواب سے انکار نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ثواب کی نیت سے عمل کرنا اخلاص تو ہے، لیکن اخلاص کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ اور فرماتے تھے یہ ایک قسم کی تجارت ہے، ایک قسم کی تجارت ہے، ہم اللہ کو عمل دے رہے ہیں تو بدلے میں ثواب لے رہے ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے جنت کی نیت سے عمل کرنا بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ تو پھر کہا اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم غلام ہیں اور وہ آقا ہیں، ہم محکوم ہیں اور وہ حاکم ہیں، بس ان کا حکم ہے۔ اس لیے جو مزدور مزدوری کی نیت سے عمل کرتا ہے اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر سیٹ کے کام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جو بیٹا اس نیت سے کہ یہ میرے باپ ہیں، مجھے تو موت تک ان کے حکم کو ماننا ہے، تو پھر وہ مرتے دم تک اطاعت، اور اس لیے وہ دن نہیں دیکھے گا، رات نہیں دیکھے گا کہ آدھی رات کو بلا لیا، ابھی تو صبح ہوئی ہے اور ابھی کام پہ۔ اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت یہ بتاتی ہے دعوت کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے سارا دن اور ساری رات بلایا ہے، لیلا و نہارا کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، 2.5 گھنٹے کا وقت، 8 گھنٹے کا وقت، 12 گھنٹے کا وقت، 3 دن، چلا، 4 ماہ، 6 ماہ نہیں، ہاں کہ کام ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرنا ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا اللہ کا حکم سمجھ کر کے ہے، روزے کا رکھنا اللہ کا حکم سمجھ کر کے ہے، صاحب نصاب زکوٰۃ دے رہا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر کے، جس کے ذمے فریضہ حج ہے وہ حج کر رہا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر کے، کہ دین کی نصرت اور دین کی دعوت اور دین کی محنت اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے کیا جائے گا، تو پھر جیسے نماز پر استقامت ہے، اعمال پر استقامت ہے، تو دعوت پر بھی استقامت ہوگی۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ یہاں یہ نہیں کہا ہے یا ایھا الذین دعوا، کہ دعوت والوں سے کہا گیا کہ تم دین کے مددگار بنو، تبلیغ والوں سے نہیں کہا گیا، بلکہ ہر صاحب ایمان سے، اور مطالبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے،
کہ براہ راست اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بار بار قرآن حدیث میں ہمیں یہ لفظ ملے گا، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ. یہ بار بار نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی جا رہی ہے، اس راستے میں آنے والی رکاوٹ، پریشانیاں، مشکلات، حالات وہ آسان ہو جائیں، یہ سوچ کر کہ کسی ایرے گہرے کا راستہ نہیں بلکہ اللہ کا راستہ ہے. عشق مجازی جو ہوتا ہے، جو مخلوق کی محبت ہوتی ہے، وہ انسان کو اس درجے تک پہنچا دیتی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں مجنوں کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، 99 کوڑے لگائے گئے، اس نے اف تک نہیں کی، اور جیسے ہی 100واں کوڑا لگا تو اس نے چیخ ماری. اسے کہا گیا کہ تم نے 99 کو برداشت کر لیا، ایک کا برداشت کرنا کیا مسئلہ تھا؟ کہا 99 تک میری محبوبہ سامنے تھی اور 100ویں پر وہ ہٹ گئی تو مجھے تکلیف کا احساس ہوا، 99 تک محسوس ہی نہیں ہوئی. اس لیے آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ یہ تو منافقین کے لیے بھاری ہے لیکن میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ تصور ہو اور اگر اس بات کو سوچ لیا جائے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے تو پھر ہر قربانی کا دینا، ہر مشقت کا برداشت کرنا اور ہر طرح کی قربانی کا دینا آسان ہو جائے. اور مطالبہ اللہ سے ہے اور پوری امت سے ہے. علماء نے کہا ہے کہ پچھلی امتوں میں مطالبہ مخصوص افراد سے تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اذ قال عیسیٰ للحواریین من انصاری الی اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے پوری امت سے نہیں کہا کہ کون اللہ کے دین کے بارے میں مددگار ہے، بلکہ حواریین سے کہا، مخصوص لوگوں سے. لیکن چونکہ اس امت پر مجموعے کے اعتبار سے ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس لیے پوری امت سے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کا مطالبہ ہے. اکیلے کی محنت سے بات قابو میں نہیں آئے گی. جیسے علماء نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، یہ خوبصورت مسجد کسی اکیلے فرد کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، 50 لوگوں کی، بلکہ کئی 100 لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں تب جا کر کے یہ خوبصورتی وجود میں آئی ہے. تو کہا دنیا کی چیزوں کی خوبصورتی 50 کی محنت کے وجود میں آنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے. فرمایا ایسے ہی دین کی خوبصورتی امت کے سامنے اور اقوام عالم کے سامنے اس وقت آئے گی جب مجموعہ اس دین کو لے کر کے اٹھے گا، مجموعے کا ہاتھ لگے گا. ایک اکیلا شخص نگاہوں کو نیچا کر کے چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے دیکھنے والے یہ سمجھیں گے اس کی نگاہ کمزور ہے، اشارہ نیچے دیکھ کر کے. لیکن ایک جماعت 10 افراد کی اگر نگاہوں کو نیچے کر کے چل رہی ہے، یہ گشت کی جماعت ہے. مجموعے کی محنت یہ تعارف کرائے گی. اس لیے پوری امت سے اس چیز کا مطالبہ، دعوت کی محنت کا اور دین کی نصرت کا. اس لیے آپ قرآن پاک کو اٹھا کر کے دیکھو گے، جہاں پچھلی امتوں میں افراد نے محنت کی ہے تو تعریف بھی افراد کی گئی. محنت افراد نے کی ہے، فرد نے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیجئے، ان کا ذکر کیجئے، وہ تو صدیق ہیں، نبی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یہ سورہ مریم میں ہے، افراد کی تعریف. لیکن میرے دوستو بزرگ عزیزوں، چونکہ اس امت کے مجموعے کو ذمہ داری دی گئی، جو ذمہ داری افراد کو دی گئی تھی، تو اللہ نے تعریف پوری امت کی کنتم خیر امت اخرجت للناس. پوری امت خیر امت ہے تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن پوری امت کو، افراد کی تعریف، مجموعے کی تعریف. اس لیے میرے دوستو بزرگ اور عزیزوں، ہمارے اپنے اوپر جو یہ ذمہ داری ہے اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کا جو مطالبہ ہے، یہ تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں ہے. بار بار یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ کام طبقہ واری ہو کر کے افراد میں محدود نہ ہو جائے، پوری امت سے اس چیز کا مطالبہ ہے. اس لیے
پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی امت سے عبادت کا تو مطالبہ کیا ہے، عبادت کا مطالبہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. حضرت سمود کو قوم صالح کی طرف ہم نے بھیجا تو انہوں نے قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے مطالبہ عبادت کا کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا، فرمایا اپنی قوم سے اے قوم اللہ کی عبادت کر. انبیاء علیہم السلام نے اپنی امت سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے. علماء فرماتے ہیں پہلے ہی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے عبادت کے ساتھ دعوت کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ قبائل پہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، کہتے تھے من ینصرنی من یعوینی حتی ابلغ رسالت ربی فلہ الجنہ. کون ہے جو میری مدد کرے اور کون ہے جو میرا مددگار بن جائے، مجھ کو ٹھکانہ دے تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. پہلے ہی دن سے مجموعے سے دین کی نصرت کا مطالبہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے کہ اس امت کو مجموعے کے اعتبار سے دین کی محنت کا ذمہ دار بنایا گیا. اس لیے آپ قرآن پاک کو اس لیے اس نیت سے بھی پڑھنا ہے، قربانی کے ذریعے سے قرآن سمجھ میں آئے گا. قرآن تو دعوت سے بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. علماء کہتے ہیں یہاں قرآن کی آسانی صرف پڑھنے کے لیے اور الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی ہے. ہم نے آسان کر دیا تھا. اور علماء نے لکھا ہے جہاں سورہ قمر میں اللہ نے اس آیت کو بار بار دہرایا ہے، وہاں یہ آیت کسی نہ کسی نبی کے واقعے کے بعد آئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہے، اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کا بتانا مقصود نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتاب. اس لیے قرآن کے شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب تاریخ کی نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے. اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھو، یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آگے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. تم سمجھو تو صحیح نوح علیہ السلام کی دعوت کو، ان کی زندگی کو. اس کے بعد حضرت قوم عاد کا تذکرہ، حضرت سمود کا تذکرہ کیا، پھر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تم سمجھو تو صحیح قوم عاد کا معاملہ کیا تھا، حضرت سمود قوم سمود جو ہے ان کا معاملہ کیا تھا، اس میں دعوت کے کیا اصول ہیں، ہم نے اس کو آسان کیا ہے. اس لیے جگہ جگہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا گیا تو کہا نبیوں کے واقعات سے مقصود کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. نبی جی اس کے ذریعے سے آپ کو تسلی دینا مقصود ہے. ایک انسان اپنی عبادت میں مشغول ہے، اپنے روزے نماز میں لگا ہوا ہے، اس کو کس چیز کی تسلی کی ضرورت ہے؟ اس کو تسلی کی ضرورت ایک انسان اپنی عبادت کو لے کر کے امت میں پھر رہا ہے، اس کو آنے والی تکلیف اور مصائب اور اس پر آنے والے حالات، اس کو اس بات کی حاجت اور ضرورت ہے کہ اس کو تسلی دی جائے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نبی جی آپ اتنا غم ان پر نہ کریں، اپنی جان کو آپ ہلاکت میں ڈال دے. سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ایک جماعت کے بارے میں ہم طے کر چکے ہیں کہ آپ چاہے جو کچھ کر لو وہ ایمان نہیں لائیں گے. بار بار تسلی. تو تسلی کس کو دی جائے گی؟ تسلی میں پھرنے والے کو دی جائے گی، تسلی محنت کرنے والے کو دی جائے گی، تسلی قربانی دینے والے کو دی جائے گی، تسلی جس پر محنت کے ذریعے سے حالات ہے اس کو دی جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، نحن نقص علیک احسن القصص. نبی جی ہم بہترین واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. کیا واقعہ ہے؟ یوسف نے اپنے ابا سے کہا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے. اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں
اب علماء نے کہا کہ اس واقعے سے اور اس خواب کے ذکر سے حضور کو تسلی کیسے دی جا رہی ہے؟ یہ کون سی تسلی ہوئی؟ کہا ہاں یہ تسلی ہے۔ کہا کیسے تسلی ہے؟ کہا کہ یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یوسف تم نے 11 مجرم بھائیوں کو دیکھا، بلکہ کہا یوسف جو بھائی آج کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، قتل کر دو اس کو تاکہ باپ کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے، یا کسی بنجر زمین میں جا کر کے اس کو ڈال دو۔ کہا کہ یہ بھائی مجرم نہیں، بلکہ ہمارے علم ازلی میں یہ بات طے ہے، یہ 11 ستارے ہیں، یہ آج نہیں تو کل جا کر کے تمہارے ہاتھ پر یہ ایمان لا کر کے اور تمہارے ہاتھ پر توبہ کر کے اور یہ سچے پکے مومن بنیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سورت کے شروع میں تو بھائیوں کا وہ جملہ ہے جو یوسف کے قتل سے، ان کی سازش سے، ان کو ختم کرنے کے بارے میں ہے، اور سورت ختم ہو رہی ہے اللہ کہہ رہے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ سارے بھائی کہنے لگے یوسف خدا کی قسم ہم قصوروار ہے، تم کو اللہ نے عزت دی ہے، ہم پر اللہ نے عزت دی ہے۔ نام لینا گوارا نہیں کر رہے ہیں، جس کو یوسف یوسف کہہ کے کہتے تھے اس کا نام لینا گوارا نہیں، کہہ رہے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے سردار، اے آقا، نام نہیں لے رہے، ادب کی وجہ سے اپنے ابا سے کہہ رہے یا ابتی استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابو جان ہم نے بہت گستاخی کی ہے اپنے بھائی کے بارے میں، ہم تو توبہ کر ہی رہے ہیں، آپ اللہ سے ہماری توبہ۔ فرمائے نبی جی جیسے یوسف کے بھائیوں کو ہم نے ستاروں کی شکل میں لوٹایا ہے، ایسے ہی یہ کفار مکہ، یہ عمر، یہ خالد جو کہہ رہے ہیں نا نعوذ باللہ اقتلوا محمد اقتلوا محمد، ارے قتل کر دو جہاں ملے، مار ڈالو، معاملہ ہی ختم ہو جائے، قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی ہم اس بات کو جان رہے ہیں یہ آج نہیں تو کل جا کر کے آپ کے جانثار بنیں گے، آپ کا تعاون کرنے والے بنیں گے، آپ کے معاون اور مددگار بنیں گے۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے محنت دی ہے، اللہ نے کام دیا ہے۔ علماء نے کہا ہے دعوت کی صلاحیت یہ اس امت میں یہ فطری صلاحیت ہے۔ فطری صلاحیت کس کو کہتے ہیں؟ کہا فطری صلاحیت اس کو کہتے ہیں جس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے، جس کو سکھانا، بچے کو سکھانا نہیں پڑتا ہے کہ تمہاری روزی کہاں ہے، بکری بلکہ جانوروں کے بچوں کو نہیں بتانا پڑتا ہے کہ تمہاری روزی کا انتظام، یہ فطری نظام ہے۔ وہ پیدا ہوا، اس نے فوراً کھڑے ہوتے ہی ماں کے تھن میں منہ لگا دیا، یہ فطری چیز ہے۔ کہا کہ یہ فطری چیز ہے کہ دعوت کا مزاج اللہ نے اس امت میں فطری طور پر رکھا ہے، اس لیے کسی ایمان میں داخل ہونے والے کو یہ بات سمجھائی نہیں جاتی تھی کہ آج سے تم داعی ہو اور تم دعوت کی محنت کے ذمہ دار ہو اور یہ تبلیغ کی محنت تمہاری ذمہ داری ہے، بلکہ ہر ایمان میں داخل ہونے والا ایمان میں داخل ہوتے ہی اس کے اندر کا جو فطری نظام ہے وہ حرکت میں آ رہا ہے اور وہ دوسروں کو لانے کی فکر میں لگ رہا ہے۔ انسانوں میں تو بہت دور کی بات ہے، سورہ جن میں اللہ نے جناتوں کے متعلق یہ چیز ذکر کی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا ہے فوراً اپنے قبیلے میں اور اپنی قوم کو جا کر کے اس کی دعوت دینا شروع کر دی، فوراً اس کی دعوت۔ یہاں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جناتوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا اور اس قرآن کی دعوت میں لگ گئے، اللہ معاف فرمائے سینکڑوں مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، کبھی محنت اور ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ جناتوں نے سنا اور فوراً جا کر کے اپنے قبیلے میں اور اپنی قوم میں جا کر کے کہ ہاں ہم ایک نبی کے پاس سے آ رہے ہیں، ان کی تعلیمات یہ ہے، ان کا دین یہ ہے، فوراً محنت میں لگ گئے۔ سورہ یاسین میں جس حبیب نجار کا ذکر ہے اس کو کسی نے سمجھایا نہیں تھا کہ تمہارے وقت کے نبی کی مدد اور تعاون تمہارے ذمہ داری ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ وہ اپنے اندر کے داعیے سے، اندر میں جو فطری صلاحیت ہے دعوت کی، وہ اس کو اندر سے ابھار رہی ہے کہ تم اس کام میں نبی کے معاون مددگار بنو، فطری چیز ہے۔ ہاں، علماء نے کہا ایک مرتبہ کے تعاون پر اللہ نے اس کے ذکر کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا،
جو امت صبح اور شام اس دین کی مدد اور نصرت پر اپنے آپ کو ڈال دے اور زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اللہ کیا کچھ مقام عطا فرمائیں گے۔ بڑے بڑے عابد بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے عابد، 500 سال تک۔ مجمع الزوائد وغیرہ میں حدیث ہے، عابد کی اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، وہ یہ سمجھ رہا تھا میری عبادت کی وجہ سے مجھ کو جنت ملے گی، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے 500 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی ہے، لم یعصی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں چلنے والے خیالات کو اور سوچ کو بھی جاننے والے ہیں۔ کہا اچھا اگر دل میں یہ خیال ہے تو پھر ہم تو حساب لیں گے کہ ہماری نعمتوں کو اور اس کی عبادت کو آپس میں تولا جائے۔ کہا کہ ایک پانی کی نعمت اس کا بھی 500 سال کی عبادت مقابلہ نہیں کر سکی۔ اتنے بڑے بڑے عابد گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، لیکن میرے دوستو بزرگ عزیزوں، کسی عابد کی عبادت کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ملے گا۔ ہاں ایک شخص بنی اسرائیل کا اور ایک شخص فرعون کے خاندان کا، وہ محنت کو لے کر کے کھڑا ہوا، اس کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بن گیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، فرعون کے گھر کا وہ فرد کھڑا ہو کر کے کہنے لگا تم ایسے شخص کو کیوں مارنے کے در پہ ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرعون، علماء نے کہا اس کا بھتیجا تھا، فرعون کا جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھا۔ بعض حضرات نے کہا ہے اسی نے صندوق بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی والدہ نے اسی صندوق میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو ایک مرتبہ کا عمل یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان قصوں کے ذریعے سے، ان واقعات کے ذریعے سے امت کو ان کی ذمہ داری سمجھا رہے ہیں۔ عبادت اپنی جگہ پر، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں بزرگوں، دعوت کے بغیر اگر انسان عبادت پر جمنا چاہے گا، علماء فرماتے ہیں عبادت کے ماحول میں رہتے ہوئے یہ فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ جیسے بلعام باورا کتنا بڑا عابد تھا، بعض مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ 12,000 علماء بنی اسرائیل کا استاد تھا، 60 سال تک ایسی اللہ کی عبادت کی تھی کہ پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں تھی، مستجاب الدعوات قوم میں مشہور تھا، فتنے کا شکار ہو گیا۔ جب فرعون سے نجات ملی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ قوم جبارین سے مقابلہ کرنا ہے، تو قوم جبارین اس کے پاس آئی کہ بلعام ہم نے سنا ہے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے مقابلے کے لیے آ رہے، فرعون ان سے جیت نہیں پایا، ہم کیسے جیتیں گے؟ تم ان کے خلاف کیا کہہ رہے ہو؟ نبی کے خلاف بددعا؟ تو پیچھے پڑ گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا، سوچوں گا۔ اس کے استخارے میں سختی سے اس کو انکار کیا گیا کہ ہرگز نہیں، وہ تو وقت کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس کے سامنے مال پیش کیا گیا، لیکن مال کا فتنہ، مال کے ذریعے سے بھی، علماء نے کہا داعی کی آزمائش مال کے ذریعے سے بھی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو دعوت دی اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم ہمارے پاس اسلام کے حالت میں اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے چلے آؤ، خط کے ذریعے سے دعوت دی، تو بلقیس نے یہ کہا کہ میں دیکھوں گی کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ تو کیسے امتحان ہوا؟ تو اس نے بہت سارے ہدایہ جو ہے وہ اپنے خادمین کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجوائے۔ کہا اگر وہ ہدیوں کو قبول کر لیں گے اس کا مطلب یہ کہ وہ بادشاہ ہے، ان کو مال کی لالچ ہے، اور اگر وہ اس کا انکار کر دے تو واقعی وہ نبی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے 1000 غلام، 1000 باندیاں اور کئی سونے کی اینٹیں اس نے بھیجوائی، بڑا قیمتی ہدیہ ہے، یہ لے کر کے چلے۔ چونکہ حضرت سلیمان کو اللہ نے جناتوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر بھی حکومت دی تھی، پتہ چل گیا کہ وہ میرا امتحان لینا چاہتی ہے، تو جناتوں سے کہا کہ اس کا قافلہ آئے اس سے پہلے تم ہمارے محل سے 30 میٹر کی دوری پر پوری جگہ کو، آس پاس کی جگہ کو سونے کا بنا دو اور اس پر ہمارے جانوروں کو باندھ دو۔ وہ جماعت جیسے ہی داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ ہم ان کو کیا سونے کی اینٹ پیش کریں گے، ان کے تو جانور سونے پر پیشاب کر رہے ہیں۔ متاثر ہو گئے، آگے بڑھے، دربار کی طرف آئے،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں 4000 سونے کی کرسیاں، 2000 دائیں طرف 2000 بائیں طرف، علماء اور مشائخ کو اس پر بیٹھا دیا. جو رہی صحیح کسر تھی وہاں پوری ہو گئی. ہمارا ہدیہ ان کے سامنے کہاں لگے گا؟ اور جیسے ہی یہ وہاں پہنچے اپنا ہدیہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے کہا اتمیدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم اس مال کے ذریعے مجھ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ ارے اللہ نے جو ایمان اور جو نعمت مجھے دی ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے. تو جا کر کے یہ جواب سنایا بلقیس کو، کہا وہ واقعی نبی ہے. علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ داعی کی آزمائش مال کے ذریعے سے بھی ہے. تو اس کو مال پیش کیا کہ تم یہ مال لو. لیکن آزمائش پر ہی ایک چیز یاد آ گئی کہ بعض مرتبہ جذبہ اچھا ہوتا ہے. یار میں مال اس لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ بہت بڑا بزنس مین، میں تو مال اسی لیے تو مانگ رہا ہوں کہ مجھے کام میں ہی لگانا ہے، اللہ کے دین پر ہی لگانے کا جذبہ ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں شیطان پہلے اچھا ہی تصور سامنے پیش کرتا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تصور لائے گا تو وہ تو انسان سمجھ جائے گا کہ یار یہ تو گناہ ہے، تو وہ نیکی کے ذریعے سے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے اس کے شیطانی داؤ ہے ایسے ہی اس کے رحمانی داؤ ہے. ہر ایک کے لیے سمجھنے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی تھے، ان کا نام بھی لکھا ہے. سورہ حشر کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے ان کے واقعے کو نقل کیا ہے. غالباً حاتب نام ہے، ثعلبہ ابن حاتب حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں نا اللہ میرے مال میں برکت دے. اللہ کے نبی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ جو تمہارے پاس ہے اس پر شکر گزاری کے ساتھ رہو، یہ اس سے بہتر ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو. میں نہیں، اللہ کے نبی میری نیت یہ ہے کہ اس مال کو میں ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، اللہ کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کروں. حضور نے فرمایا میرا طریقہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ میرے سامنے تو مکہ کے پہاڑ پیش کیے گئے کہ ہم اس کو سونے اور چاندی کا بنا دیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. میں نے اس کو قبول نہیں کیا. نہیں مانے کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں. اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما. علماء نے لکھا ہے بکریاں تھی، ایسے اس میں بڑھوتری شروع ہوئی جیسے کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کتنی تیزی سے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، ایسے بکریوں میں بڑھوتری شروع. جب بکریاں بڑھنے لگی اب جو جگہ مدینہ میں تھی وہ ان کے لیے ناکافی ہو گئی. تو پہلے چھوٹا سا تھا، تھوڑا بہت تھا تو 5 نمازوں میں مدینہ نبی میں حاضری ہوتی تھی. اب جب بڑھ گیا تو اب صرف ظہر اور عصر میں آ رہے، بقیہ نمازوں میں شرکت نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. بہت سارے ساتھی بہت اہتمام کے ساتھ 2.5 گھنٹہ 8 گھنٹہ بہت قربانی کے ساتھ. کہا پہلے اتنا جھمیلا نہیں تھا، آپ جیسے جیسے ذمہ داری پڑی نا اب مشکل ہو گیا وقت فارغ. تو پہلے مختصر تھا تو ساری چیزیں آسانی کے ساتھ قابو میں آ جاتی تھی اور شکر بھی کرتے ہیں اللہ کا. حالانکہ قرآن نے اس کو فتنہ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ وہ مال اور اولاد فتنہ ہیں جو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے. وہ نعمت نہیں ہے. اولاد نعمت ضرور ہے، مال نعمت ضرور ہے، اللہ کا فضل ضرور ہے، لیکن کہا وہ جو کام میں معاون اور مددگار بنے، حکم کے پورا کرنے میں معاون مددگار بنے. ورنہ علماء نے لکھا ہے قیامت میں 5 لوگ اس حال میں اٹھیں گے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے کہیں گے اکلا حیالہ حسناتہ، یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے کھا چکے ہیں، اس کی نیکیوں کو اس کے گھر والے. اس لیے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا العیال سوس الطاعات، جیسے گھن کا کیڑا گھن وہ گیہوں میں لگتا ہے تو اس کو کھا جاتا ہے، فرمایا ایسے ہی اہل و عیال یہ نیکیوں کے گھن ہیں، نیکیوں کے گھن ہیں. اس لیے صحابی تھے مالک ابن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کا نام ہے. وہ جب بھی نکلنے کا ارادہ کرتے تھے ان کی اہلیہ ان کے بچے جو ہے وہ بہت منت سماجت اور ان کے سامنے ادوینی بات میں چلے جانا، اگلے موقع پر چلے جانا. وہ بیچارے ان کے اس مطالبے کے سامنے وہ رک جاتے تھے. اللہ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور یہ تمہاری اولاد یہ دشمن ہیں تمہارے، یہ روک کر کے تمہارے معاون نہیں بن رہے، یہ دشمن ہیں تمہارے. کہا کہ اس آیت کا شان نزول ہی ان صحابی کا واقعہ ہے، اس پر ہی آیت شریفہ نازل.
تو جب مال میں کثرت ہوئی تو 2 نمازوں میں حاضری ہے، عصر میں، ظہر میں، اور پھر اور بڑھوتری ہوئی تو کہا کہ اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا، وہاں سے جو ہے وہ باہر ہو گئے، اب صرف جمعہ حاضری ہو رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب اور بڑھوتری ہوئی بکریوں میں تو کہا جمعہ کی حاضری بھی مشکل ہو گئی، اب مہینوں میں کبھی حاضر ہو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صدقات کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ایمان والوں پر صدقات کو صاحب نصاب پر فرض کیا ہے، تو 2 شخصوں کو حضور نے ان کے پاس بھی بھیجا، ان سے جا کر کے کہو تمہاری بکریوں میں اتنی بکریاں اللہ کی طرف سے واجب ہے، صدقے میں اور زکوٰۃ میں تم کو یہ دینا پڑے گا۔ جب یہ ان کے پاس پہنچے اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط اور فرمان سنایا، فرمانے لگے یہ تو ٹیکس کی شکل معلوم ہوتی ہے، تو جزیہ ہے۔ کہا تم آگے جاؤ، وصولی کر کے واپس آؤ، پھر میں غور کر کے جو ہے وہ دوں گا۔ یہ حضرات آگے گئے اور جن سے وصولنا تھا وصول کر کے واپس آئے تو ان کے پاس گئے، انہوں نے پھر اس خط کو پڑھا، کہا ہاں مجھے تو یہی لگتا ہے یہ ٹیکس ہے، جزیہ ہے۔ کہا تم جاؤ مدینہ، میں سوچ کر کے اگر مجھے دینا رہا تو دے دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں دیا، بعد میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں بلکہ آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ نبی جی بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، کیا وعدہ؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر آپ ہم کو اے اللہ اپنا فضل اپنی نعمت دیں گے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور بالضرور صدقہ خیرات ہی کریں گے۔ خواہشات پر لگانے کے لیے نہیں مانگا بلکہ صدقہ خیرات کے لیے مانگا ہے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ لیکن نبی جی فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جب اللہ نے ان کو دے دیا تو بخیل بن گئے اور پیٹ پھیر کر کے الٹے پاؤں واپس ہو گئے۔ کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی، ان صحابی کے جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو یہ آیت پہنچائی، کہا تمہارے بارے میں آیت اتری ہے، تو بھاگتے ہوئے مدینہ آئے، اللہ کے نبی سے کہا حضور میرا یہ مال آپ قبول فرما لیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے تمہارا مال قبول کرنے سے منع کر دیا ہے، میں نہیں لے سکتا ہوں۔ فرمانے لگے میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ابوبکر صدیق کے زمانے میں آئے، فرمایا امیر المومنین میں نے حضور کو دیا تھا، حضور نے لینے سے انکار کر دیا، آپ کو پیش کرتا ہوں۔ فرمایا جب اللہ کے نبی نے نہیں لیا تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت عمر کے زمانے میں آئے، فرمایا امیر المومنین آپ تو لے لیجئے، نہ حضور نے لیا نہ ابوبکر صدیق نے لیا۔ فرمایا میرے دونوں ساتھیوں نے جب اس کو ہاتھ نہیں لگایا میں کیسے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آئے اور انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ علماء نے لکھا حضرت عثمان کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، فرمایا کہ مال کی کثرت، تو اس کو مال بھی پیش کیا علامہ باورا کو کہ یہ مال ہے، مال کے جو ہے وہ پیش کیا، تو مال کی لالچ میں کا متاثر ہو گئے، تو پھر اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، اس کی بد دعا قوم جبارین کے خلاف ہونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم نے تم کو ہدیہ دیا، ہم نے تم کو تحفہ دیا اور تم ہمارے خلاف۔ کہنے لگے میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ اور فرمایا تم نے تو میری دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ کہنے لگا میں تم کو ایک چال بتاتا ہوں جس سے تم بنی اسرائیل کو گمراہ کر سکتے ہو۔ کہا اپنی لڑکیوں کو برہنہ چھوڑ دو ان بنی اسرائیلیوں میں، یہ مہینوں سے اپنے علاقوں سے نکلے ہیں، یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ قوم جبارین نے ایسا ہی کیا۔ ایک بنی اسرائیل کا جو بڑا اپنے قبیلے کا سردار تھا وہ لڑکی کے اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے پوری قوم کو طاعون کے عذاب میں مبتلا کیا۔ علماء نے لکھا ہے 70,000 بنی اسرائیل ایک دن میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بیماریاں یہ گناہوں کی وجہ سے، فحاشیوں کی وجہ سے، یہ فساد علماء نے لکھا ہے ایک تو دل کا فساد ہے اور ایک اعمال کا بگاڑ ہے اور ایک حالات کا بگاڑ ہے۔ یہ حالات کا جو بگاڑ ہے قرآن نے اس کو ادنا درجے کا بگاڑ کہا ہے، اس لیے اس کے لیے ذوق کا لفظ استعمال کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات لاتے ہیں۔ ذوق کس کو کہتے ہیں؟ ذوق کہتے ہیں چکھنے کو، اور جو چیز چکھی جاتی ہے وہ بہت ڈھیر نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ جو حالات ہے، حالات کا بگاڑ یہ تو چھوٹا عذاب ہے۔ کہا کہ بڑا فساد
کہا کہ اس سے بڑا فساد اعمال کا اور اس سے بڑا فساد دل کا ہے، اس لیے کہ دل کا فساد یہ ایسا سنگین فساد ہے کہ یہ انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا، اس کا اپنا دل بگڑ چکا ہے اور دل جو ہے وہ فاسد ہو چکا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ان کا دل بگڑ چکا لیکن اس کو بگڑنے کا احساس تک نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملے گی کہ دلوں کا فساد بھی ہے، اعمال کا فساد بھی ہے، حالات کا بگاڑ بھی اپنے عروج پر ہے۔ اصلاح کہاں سے شروع کی؟ کام کہاں سے شروع کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حالات کے بگاڑ کی حد تو یہ ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بچوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو قید کر دیا اور بچوں کو جو ہے وہ کئی ہزار بچے قتل کر دیے گئے، اتنے سنگین حالات ہیں۔ اور اعمال کا حال یہ ہے کہ نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، ساری برائیاں جو ہے وہ ان کے اندر عام ہے، اور دل کے بگاڑ کی حالت یہ ہے کہ فرعون کو اپنے جیسی مخلوق کو اپنا خدا بنا رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنت شروع کی ہے بنی اسرائیل پر، وہ دلوں کے بنانے کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ دل کا بننا، اعمال کا بننا، اور اعمال کا بننا یہ حالات کا بننا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگ اور عزیزو، اللہ پاک نے جو یہ دعوت کی محنت کی ذمہ داری ہمارے اپنے یہ جو ساتھی اس محنت میں ہیں، پوری بصیرت اور پورے یقین کے ساتھ، ہاں شک نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ، انبیاء اور صحابہ والی محنت کے یقین کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، اتنے مہربان اپنی امت پر، رحمت للعالمین، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن دعوت کی اس محنت میں ایک ذرا سی جان بوجھ کر کے نہیں بلکہ بے خیالی میں اجتہادی غلطی کہیے صحابی سے ہو گئی۔ آپ نے اتنی ناراضگی ظاہر کی، حضرت اسامہ کہتے تھے کاش میں اس شخص کے قتل کرنے سے پہلے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہوتا، حضور نے جو معاملہ مجھ سے کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ دشمن کی طرف بڑھے، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خفا ہوئے، اسامہ تم نے کیوں قتل کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا حل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ وہی اسامہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی محبت۔ ایک مرتبہ ان کو زخم لگا، چھوٹے بچے تھے، خون نکلنے لگا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا عائشہ اس کے اس زخم کو صاف کر دو، خون کو صاف کر دو۔ ان کی ناک بھی بہ رہی تھی، حضرت عائشہ کو تھوڑی سی کراہیت محسوس ہوئی، حضرت عائشہ کے چہرے سے آپ نے ناگواری کو محسوس کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے ان کے زخم کو صاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اس کے بعد سے اسامہ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے اہل یمن کے مرتد ہونے کی جو وجہ بنی ہے وہ اسامہ کا ہلکا پن ہے۔ حضور حجۃ الوداع میں رکے ہوئے ہیں، کہا اللہ کے نبی نے پورے قافلے کو کیوں یہاں روک کر کے رکھا ہے گرمی میں؟ کہا وہ اسامہ ابن زید ہیں، وہ کسی ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہا اس غلام زادے کے لیے۔ ابوبکر صدیق فرماتے تھے اس حقارت بھرے جملے نے ان کے ایمان کو ان سے چھین لیا۔ یہ اسامہ ابن زید ہیں۔ ایک مرتبہ جان بوجھ کر کے نہیں، نادانستہ طور پر، اجتہادی طور پر غلطی ہوئی، اور عبادات میں بھی غلطی ہوئی۔ صحابی نے نماز صحیح نہیں پڑھی تو آپ نے اتنی خفگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا میں تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ صحابی سے تیمم کا حکم نازل ہوا، صحابی کو طریقہ پتہ نہیں تھا، ان کو غسل کی حاجت ہوئی، پانی موجود نہیں تھا تو سواری سے اترے زمین پہ اور لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، فرمانے لگے ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے جانور لوٹتے ہیں، اور آپ نے کہا تیمم کا طریقہ یہ ہے اپنے چہرے پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مٹی کا جو ہے وہ ملنا۔ تو عبادات میں غلطی ہوئی، آپ نے اس کو ہلکا کر دیا۔
میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، استخفاف مطلوب نہیں ہے، بلکہ جیسے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا دعوت کی اس محنت کے بارے میں، تو کہا دوسری تنظیموں کا رد مقصود نہیں ہے، بلکہ مثبت طریقے پر محنت کے افادیت اور اہمیت کو سامنے لانا۔ ایسے ہی ان واقعات کے ذریعے سے، سیرت کے ان واقعات کے ذریعے سے کسی چیز کی تردید مقصود نہیں، بلکہ اپنی محنت کی اہمیت سامنے لانا ہے۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، بخاری کی روایت ہے نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی لی، مسلم کی روایت ہے مالک ابن ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کا صدور ہو گیا، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن پاک میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں قرآن پاک میں نہیں ملے گا کہ فلاں صحابی نے جو ہے وہ شراب پی ہے، کہیں نہیں ملے گا کہ فلاں صحابی نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، لیکن 3 صحابہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے ہیں، قیامت تک کے لیے ان کی یہ غلطی قرآن پاک کا حصہ بن گئی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ ہے 11ویں پارے میں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اللہ پاک نے محنت دی ہے، یہ کام دیا ہے، جتنی اپنی جان اور مال کی صلاحیت ہے وہ اس پر جھونکنے کے لیے۔ قرآن نے قیامت کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں، اس میں ایک نام یوم الحسرت ذکر کیا ہے، سورہ مریم میں ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ نبی جی آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جس کے بارے میں یہ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کو اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ علماء نے کہا قیامت کو یوم الحسرت کیوں کہا گیا؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قبر سے اٹھنے والا اس حسرت اور افسوس کے ساتھ اٹھے گا، گنہگار کو اس بات کی حسرت ہے کاش میں گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا ہوتا، اور فرما بردار کو اس بات کی حسرت ہے کاش میں نیکی اور زیادہ کر لیا ہوتا، جتنا بھی ہو۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تیرے باپ عبداللہ کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا آج تک کسی کے ساتھ وہ اعزاز و اکرام کا معاملہ نہیں ہوا۔ وہ حد میں شہید ہو گئے تھے عبداللہ جابر کے والد۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تیرے ابا کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، سارے پردے ہٹا دیے گئے، روح در روح اللہ نے ان سے بات کی۔ فرمایا عبداللہ تم کو ہمارے راستے میں شہید کیا گیا، آج بتاؤ تمہاری کیا تمنا کیا آرزو ہے، ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا اللہ میری آرزو یہ ہے جو شہادت آپ نے احد میں دی ہے دوبارہ اس کا موقع دیا جائے۔ کہا یہ تو نہیں ملے گا، یہ تو نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کا نظام ہے، جو ایک مرتبہ آ جائے اس کے لیے دوبارہ جانا ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کے بعد بھی اس کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں، دوبارہ جذبہ ہے۔ اس لیے عبداللہ حضرت حذیفہ روم کے بادشاہ کے سامنے رو رہے، کہا ڈر گئے اپنے ساتھی کی موت کو دیکھ کے؟ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ کہا نہیں تمہارا دھوکہ ہے، تم اس موت سے ہم کو نہیں ڈرا سکتے، اس کی تو ہم تمنا کرتے ہیں، اس کی تو ہم خواہش رکھتے ہیں۔ رونا اس بات کا ہے ایک جان ہے، ایک چند سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی، کاش اللہ پاک اتنی جانیں جتنی بدن میں بال ہے سب ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر رکھیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، تھوڑا سا اللہ پاک آخرت میں ملے گا، دنیا میں اللہ کی طرف سے اتنے مسائل روزی کے بارے میں چل رہے، ہمارے سامنے قرآن حدیث پڑھا ہے، سارے حل ہے، حل بیٹھ کر کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ حل تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا ثلاثۃ ضامن علی اللہ ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ الجنہ۔ تین قسم کے لوگ ہیں، اگر زندہ رہیں گے اللہ کی طرف سے روزی دی جائے گی، اللہ کی طرف سے ان کے کاموں میں کفایت کی جائے گی، اور اگر انتقال ہو جائے اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے والا، مسجد کی طرف جانے والا، اور فرمایا ومن خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے وہ اللہ کی ضمانت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جہاں ان کی ہجرت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، وہاں اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کا اجر ان کو دنیا میں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا، اس کا اجر دنیا میں مل کر کے رہے گا۔ کیا اجر ملا؟ کہا باپ نے ہکال دیا، برادری نے ہکال دیا، قوم والوں نے ہکال دیا، اکیلے ہیں، کہا کہ اپنے خاندان کو چھوڑنے کی اور اس کی قربانی دے دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ایسے خاندان سے ابراہیم کو جوڑ دیا، ان کی نسلوں سے ہم نے انبیاء کے سلسلے کو جاری کر دیا۔ تم نے اپنے خاندان کو چھوڑا ہے،
ہم اس کا ہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانوروں کو استبل میں جو ہے وہ کہنے لگے کہ بہت دن ہوا میں نے ان کی نگرانی نہیں کی، دیکھا نہیں ہے کیا ہے کیسے ہے کس حال میں ہے. کہا کہ اس کو آپ ایک مرتبہ ہمارے سامنے تو لاؤ. تو وہ سارے گھوڑے جو ہے وہ لائے گئے. اس کے دیکھنے میں ایسے محو ہوئے عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. تو بہت افسوس ہوا، بڑا صدمہ ہوا. کہنے لگے کہ یہ مال کی مشغولی اس فریضے کی ادائیگی میں کہا کہ رکاوٹ بنی ہے، یہ سب جو ہے وہ قتل کر، ان کو سب کو ختم کر. ردوها علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق. سارے گھوڑے جو ہے وہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا. کہا سلیمان تم نے اپنی سواری کو ہمارے نام پر قربان کر دیا، ہم تم کو وہ ہوائی تخت دیں گے جو اس سواری سے کئی درجہ بہتر ہوگا. سخرنا له الريح تجری بامرہ رخان حیث اصاب. ہم ہوا کو تمہارے تابع کر دیں گے. یہ گھوڑے جہاں تم کو 1 مہینے میں پہنچاتے تھے، یہ ہوا آدھے دن میں وہاں پہنچا دے گی. نے گھوڑوں کو قربان کیا، ہم اس سے بہتر چیز جو ہے وہ تم کو عطا فرمائیں گے. یہ تو دنیا میں اللہ کی طرف سے دینے کا وعدہ ہے. آتیناہ اجرہ فی الدنیا. دنیا میں، آخرت میں جو ہے وہ تو ہے. تھوڑا سی اگر اللہ پاک دکھا دیں. علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں سب کے سب مسلمان ہو گئے. کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون. ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون کے تو پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اتنے بڑے، یہ تو میری طرف سے آئے تھے میرے مخالف. کہنے لگا آزن تم قبل، کہ تم میری اجازت سے پہلے آمن تم قبل ان آزن لکم، مجھ سے پوچھے بغیر ایمان میں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُعِ النَّخْلِ. ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا اور کھجور کے درخت پر سولی پر لٹکا دوں گا. اس کے باوجود ابھی چند منٹ پہلے جو جادوگر ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اتنے سخت انجام کو سننے کے باوجود، اچھا ایسا نہیں ہے کوئی ہوائی فائرنگ تھی جو فرعون ہزاروں بچوں کو قتل کر سکتا تھا، اس کے لیے ان کا ہاتھ پاؤں کٹوانا کوئی مشکل نہیں تھا. اس کے باوجود کہنے لگے فقضی ما انت قاض. اے فرعون تجھ سے جو ہو سکے تو وہ کر لے، ہم سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. مفسرین نے کہا ہے اتنی استقامت ان جادوگروں کے اندر اس لیے پیدا ہوئی کہ جب یہ سجدے میں گرے تھے، فسجد کے سارے سجدے میں جب گرے تھے، اللہ نے جنت کی ایک جھلک ان کو دکھلا دی تھی. کہا کہ ان کے اندر اس کی طلب اور اس کا شوق ایسا پیدا ہوا کہ جان کے دینے کے لیے تیار ہو گئے. کہا کہ ہم اب اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے دوستو بزرگ عزیزو، اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں تھوڑا سی اگر اللہ پاک کی طرف سے ایک جھلک دکھلا دی جائے نا، انسان کا ہارٹ فیل ہو جائے، سینہ پھٹ جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن میرے دوستو بزرگوں، میں نے شروع میں کہا غلام وہ ہوتا ہے جو کسی نفع کے لیے نہیں اور کسی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ میری اپنی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا نہیں بلکہ اپنے آپ کو کھپانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اور بدر کا، احد کا موقع ہے، حالات سنگین ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمن کا ایک جتھا پڑا. آپ نے فرمایا من یردها عنہا، کہ کون ہے جو ان کو ہم سے دور کر دے، فہو فلہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. طلحہ ابن عبید اللہ صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کے لیے تیار. آپ نے کہا نہیں طلحہ، مکانک، تم اپنی جگہ پر رہو، تم اپنی جگہ پر رہو، تم نہیں ہلو گے، تم نہیں ہٹو گے. ایک دوسرے انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں آ جاؤں؟ فرمایا کہ ہاں تم کو اجازت. وہ آئے، مقابلہ کیا، شہید ہو گئے. پھر دشمن حضور کی طرف بڑھے. آپ نے کہا کون ہے جو ان کو مجھ سے دور کر دے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کر. پھر حضرت طلحہ نے اپنے آپ کو پیش کیا. میرے دوستو بزرگوں، بچانے کا مزاج اور اپنے آپ کو چھپانے کا مزاج اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کا مزاج، عذر کرنا تو جانتے تک نہیں تھے. جو واقعی میں معذور تھے، آیت اتری لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی بے چین ہو گئے. پر میں اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میں نابینا ہوں، آنکھوں سے معذور ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بینائی دیتا میں ضرور اللہ کے راستے میں نکلتا. ایسے تڑپ کے اللہ سے کہتے تھے اللہم انزل عذری، اللہم انزل عذری، اے اللہ میرے عذر کے بارے میں بھی آپ کوئی آیت اتار دے. حضور فرماتے، حضرت زید ابن ثابت کہتے تھے کہ اسی وقت وحی کے آثار حضور پر شروع ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کہا زید تم نے کیا آیت ابھی لکھی؟ فرمایا اللہ کے نبی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ وہ ایمان والے
جو بیٹھنے والے ہیں، آپ نے کہا اس کے آگے بڑھا دو غیر اولی الضرر، جو بغیر کسی عذر کے بیٹھنے والے ہیں۔ اس عبداللہ ابن ام مکتوم کے تڑپنے نے اس کے عذر کو اللہ کے یہاں سے نازل کروا دیا۔ علماء نے لکھا ہے اس سب سے چھوٹا ٹکڑا جو قرآن پاک کا نازل ہوا ہے وہ یہ غیر اولی الضرر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ، حالانکہ اس کے باوجود رکے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 14 ہجری میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو پتا چلا حضرت عمر ایرانیوں سے مقابلے کے لیے جماعت روانہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پیش کیا۔ حضرت عمر نے کہا عبداللہ تم کیا کرو گے؟ فرمایا امیر المومنین میں ایمان والوں کا جھنڈا اپنے سینے سے چمٹا لوں گا، چاہے حالات جیسے ہو، مجھے نظر تو نہیں آتا، میں کہاں بھاگ سکوں گا، میں ایک جگہ ایمان والوں کی صفوں کے درمیان میں اپنے آپ کو جمع کر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ایسے جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ قادسیہ میں مقابلہ ہوا، 3 دن تک یہ جنگ چلی ہے۔ تیسرے دن لوگوں نے دیکھا عبداللہ ابن ام مکتوم شہید ہے اور اسلام کا جھنڈا ان کے سینے پر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا امیر المومنین میں اس لیے جانا چاہتا ہوں ایمان والوں کی تعداد میں تو کم سے کم میری وجہ سے اضافہ ہوگا۔ بچنا نہیں جانتے تھے یہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیسری مرتبہ میں حضور نے جب دیکھا سارے انصاری جو آس پاس میں تھے ختم ہو گئے، فرمایا طلحہ تم آگے آ جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ حضرت طلحہ اکیلے مقابلہ کرتے رہے، حضور کو اٹھا کر کے اوپر لے جاتے رہے، پھر مقابلہ کرتے، پھر حضور کو آ کر کے تھوڑا سا اوپر لے جاتے، یہاں تک کہ دشمنوں کو پیچھے کر دیا۔ ہے تو بکر اور ابو عبیدہ ابن الجراح یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس آئے، آپ نے کہا میری فکر مت کرو، طلحہ کو دیکھو زخم سے چور ہو چکا ہے اور اس کا ہاتھ چھلنی ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے تھے من سرہ ان ينظر الى رجل يمشي على الارض وقد قضى نحبه فلينظر الى طلحة بن عبید اللہ، جو دنیا میں چلتا پھرتا زندہ شہید دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اللہ نے اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بدر احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کا اظہار فرمایا، میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی قربانی کے اعلیٰ سطح پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حق معاف کرنے کے لیے، ابو طلحہ نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کیسے نکاح کرو گے، میں تو اسلام میں داخل ہو چکی ہوں اور تم ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو۔ کہا کہ غیر ایمان والا ایمان والے کا کفو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ میں اپنا حق کے مہر معاف کرتی ہوں، 1 روپیہ تم سے نہیں لوں گی، بس یہ ہے کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ایمان میں داخل ہونا میرے لیے مہر ہے۔ وہ طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ام سلیم تمہارا مقام بہت زیادہ ہے، تمہارا مہر تو سونے چاندی ہونا چاہیے، پر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اسلام میرے نزدیک ایسے سینکڑوں سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے دور سے دیکھ کر کے محسوس کر لیا ابو طلحہ کے پیشانی پر اسلام کا نور ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں آ کر کے اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے اب ام سلیم سے ان کا نکاح کرا دیا۔ یہ وہی ام سلیم ہے جن کا بچہ گھر میں انتقال کر چکا۔ اب ابو طلحہ اللہ کے راستے میں ہے، واپس آئے، روزے سے تھے، بن سور کر کے شوہر کے استقبال کے لیے تیار ہے، ان کے لیے کھانا بنایا، افطار کرایا۔ کہا ام سلیم بچہ نظر نہیں آ رہا؟ کہا وہ تو بہت آرام کی نیند سو رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا۔ رات میں تہجد کے وقت کہنے لگی ابو طلحہ ایک قبیلے والوں نے دوسرے قبیلے والوں سے ایک چیز ادھار لی تھی اور اب اس کو دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ابو طلحہ نے کہا یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، ان کو تو اپنی ادھار کی چیز واپس کرنا چاہیے۔ فرمایا جو بچہ اللہ نے ہم کو دیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ادھار تھا، اس امانت کو اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ یہی ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس فرماتے تھے میں نے بدر کے موقع پر دیکھا اپنے پائنچے کو اوپر چڑھا کر کے دوڑ دوڑ کر کے مجاہدین کے لیے پانی بھر بھر کر کے لاتی تھی اور ان کو پلاتی تھی، ختم ہو جاتا تھا دوبارہ جاتی تھی۔ یہی ام سلیم ہے۔ ابو طلحہ فرمایا کرتے تھے حنین کے موقع پر میں نے دیکھا ہاتھ میں خنجر ہے، فرمایا ام سلیم کیا کرو گی؟ کہا دشمن آگے بڑھے گا اس کے سینے میں بھونک دوں گی اور اس کے سینے میں اتار دوں گی۔ یہی ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ میرے عزیز و بزرگوں ایسی کتنی عورتیں ہیں، ام حرام بنت ملحان حضور ان کے مکان میں آرام فرما ہے، قیلولہ کر رہے ہیں، آنکھ کھلی بیدار ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں نے خواب میں اپنی میری امت کی ایک جماعت دیکھی، یرکبون البحر، جو سمندری سفر کر رہی ہے اور ایسے سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اللہ نے اس جماعت کو فتح دے دی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھ
کو اس جماعت میں شامل فرما دے۔ حضور نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے ام حرام کے لیے دعا فرما دی۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد لیٹے، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی اب کیا ہوا؟ کہا دوسری جماعت بھی ویسے ہی دکھائی گئی اور اس کو بھی اللہ نے فتح دے دی۔ فرمایا اللہ کے نبی اس جماعت میں بھی میری شرکت کی دعا کر دے۔ فرمانے لگے انت من الاولین لست من الاخرین، تم پہلی میں شہید ہو جاؤ گی، دوسری میں کہاں شریک ہو پاؤ گی۔ خوش ہو گئی میرے عزیز و بزرگوں، اس لیے اللہ پاک نے محنت دی ہے، کام دیا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، قربانی کا چبوترانی، قربانی کی سیڑھی بننے کے لیے بہت کام ہے۔ اپنے علاقوں میں آپ چلو گے پھرو گے، ہمارے اپنے شہر کے حالات بھی ویسے نہیں ہیں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں اور جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کناروں کی بستیوں میں، کچے علاقوں میں آپ چلو گے پھرو گے، بہت بنیادی چیزیں لوگ کلمے سے، نماز سے اور دین کی موٹی موٹی باتوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے ناموں سے بھی ناواقف ہے۔ ہمارا عذر اور ہماری مشغولی یہ اللہ کے یہاں عذر نہیں بنے گی۔ میرے دوستوں، بزرگ، عزیزوں، اب اس کے لیے ہمت ارادے کر کے سب سے پہلا مطالبہ تو ہمارا اپنا اس مجمع سے بیرون کے لیے ہے کہ جن کا اندرون میں 4 ماہ لگ چکا ہے، اب وہ بڑے خرچے کے لیے اور 3 مہینے کے اندر تک، ابھی جون کا مہینہ چل رہا ہے، جولائی، اگست، ستمبر میں بڑے خرچے کے لیے اللہ کے راستے میں 5 ماہ بیرون کے لیے، میرے دوستوں بزرگوں، ایسی قربانیوں سے جماعتیں چلی ہے۔ ابھی ہم لوگ نظام الدین میں وہاں مولانا جمشید صاحب کی مجلس ہوئی، کہنے لگے سوڈان میں پڑوس کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، 18 مہینے سے اللہ کے راستے میں، کہاں تیونس سے، الجزائر سے، وہ تیونس جہاں پر وہ جنگل ہے جس میں عقبہ ابن نافع نے اعلان کیا تھا اے جنگل کے جانوروں تم اس جنگل کو خالی کرو، کہنے والے کہتے ہیں 3000 کلومیٹر پر وہ جنگل ہے، کہاں اس جنگل کو پار کرتے ہوئے وہ جماعت پورے ملک سے پیدل گزرتے ہوئے مصر پہنچی، ان کی حالت ایسی ہو چکی تھی، مصر والے دیکھ کے کہنے لگے ان ہؤلاء مثل صحابہ، ہمیں تو یہ صحابہ محسوس ہوتے ہیں۔ تیونس کے بڑے شیخ تھے، وہاں کے بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث، وہ اپنے طلبہ سے کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تم کو حدیث پڑھا رہا ہوں اور یہ جماعت قریب سے گزری، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حضور کے زمانے میں دین کے زندہ ہونے کی شکل اگر تمہیں دیکھنا ہے، تم ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو دیکھ لو۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، ایسی قربانی کے ساتھ مولانا جمشید صاحبی نے یہ واقعہ بھی سنایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا اظہار صاحب نظام الدین تشریف لائے، سمدھی بھی تھے، تعلق بھی تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی صاحب آپ تشریف لائے ہو، آپ ہمارے مہمان ہو، آپ میری کھاٹ پر تشریف فرما ہو جائیں۔ بہت خوش ہو گئے، حضرت نے اپنا بستر اپنی کھاٹ پیش کر دی، بہت خوشی خوشی بستر پر لیٹے۔ فجر میں ملاقات ہوئی، حضرت سے کہنے لگے حضرت تم نے کس گناہ کا بدلہ، کس دشمنی کا بدلہ تم نے لیا؟ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ساری رات میں تو کھٹمل مارتا رہا، سونے میں کہاں آیا؟ فرمایا اچھا مولوی صاحب تم نے بتایا تو پتا چلا میری کھاٹ میں کھٹمل ہے، ہم تو پہلے بستر پر جاتے ہیں یا نیند پہلے آتی، ہمیں اس کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے۔ دن بھر کی محنت کی وجہ سے اور دن بھر کے تقاضوں کی وجہ سے ایسی تھکان ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری کھاٹ میں کھٹمل ہے۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، ہماری یہ راحت اور آرام کی قربانی یہ اپنی ذات میں اور دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری نقل و حرکت جن علاقوں سے ہوگی اللہ ان علاقوں کی آبادیوں میں ہدایت کو زندہ کرتے چلے جائیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں ملکوں کے لیے ہمت ارادے کر کے بتائیں، جو باہر کی جماعتیں ہیں وہ بھی، جو شہر کے ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی، کہ انشاءاللہ 5 ماہ بیرون کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہم تیار۔